الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیار محبت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم نور مجسم سر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری محفل جا رہی ہے۔ یہ تو ایک گارنٹیڈ بات ہے کہ جہاں سر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس میں نورانیت نہ ہو، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کا مقام ہے کہ اس محفل میں آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں، اور جس محفل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے آل رسول شامل ہوں تو اس محفل کو تو چاند اور بھی لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ہمارے دلوں کی ایک محبت ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ ایکچولی یہ محبت تو کسی دائرے میں آتی ہی نہیں، یہ وہ محبت ہے جو ختم نہ ہونے والی محبت ہے، یہ وہ محبت ہے جو صحابہ اکرام پر قربان ہونے والی محبت ہے، یہ وہ محبت ہے جو آقائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے محبوب اللہ رب العزت کے اوپر قربان ہونے والی محبت ہے۔ اس کو تو کہیں خاتمہ مل ہی نہ سکتا۔ اس کے بارے میں تو دنیا نے کتابیں لکھ ڈالیں، تمام علماء نے اپنے الفاظوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن یہ ختم نہیں ہوئے۔ اس کے بارے میں تو زمین کا ذرہ ذرہ، اس کائنات کا ایک ایک جگہ کا ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے۔ اس گھر میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی شان میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، تو یہ تو گواہی دیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ ہماری محبت کیا ہے۔ اگر ہماری محبت یہ ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو۔ ہماری محبت وہ ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی محبت ہے۔ ہماری محبت وہ ہے کہ ہم اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار پر اپنی محبت نچھاور کریں۔ وہ تو کسی جگہ پہ ختم ہونے ہی نہیں سکتی۔ اور اگر ایک بات میں اور یہاں پہ عرض کروں کہ اگر آپ اپنی محبت کو ایک ترازو میں ڈالیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالیں اور دیکھیں کہ کون سا پلڑا بھاری ہے، اور یقیناً یہ گارنٹی کی بات ہے کہ آقا نامدار اور اللہ رب العزت کے اوپر جو ہماری محبت ہوگی، ہم دنیاوی محبت میں اس وقت گرے ہوئے ہیں
اور وہ پلڑا نیچے ہوگا، اور اللہ رب العزت کے اوپر جو قربان ہونے والی جان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قربان ہونے والی جان ہے، اہل بیت پر جو قربان ہونے والی جان ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قربان ہونے والی جان ہے، وہ پلڑا اوپر ہوگا۔ اور اس وقت ہمیں اس چیز کا احتساب کرنا ہوگا، اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری محبت کہاں ہے۔ اس وقت کے صحابہ اکرام پر دیکھیں کہ ایک صحابی حضرت کعب بن مالک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو وہ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے مالک نے میرا اپنا چہرہ مبارک میرے سے موڑ لیا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی زندہ ہوتے ہوئے مر گئے۔ یہ ہے محبت۔ اور پھر اس تلاش میں چلے گئے کہ میرے معاملے میں میں نے کیا کوتاہی کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تمام صحابہ نے اسے منہ موڑ لیا۔ اسی اسلام میں وہ گھر گئے، ان کی بیوی نے منہ موڑ لیا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا اور آپ کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ صحابی اور پریشان ہو گئے کہ میری محبت میں کیا کمی رہ گئی۔ اسی اسلام میں وہ بازار سے گزرے تھے کہ کسی نے ان کے ہاتھ میں ایک رکا پکڑایا، ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑایا۔ اس کے اوپر جب کھولا، انہوں نے دیکھا کہ اس میں سے کسی دوسرے قبیلے کے سردار نے یہ لکھا تھا کہ تم تو بڑے قابل اور دیدہ دلیر انسان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بڑی تعریفیں کرتے تھے، تم پر تمہارا یہ مقام یہ مل گیا، تم ایسا کرو یہ چھوڑ کر ہمارے قبیلے میں آ جاؤ، ہم تمہیں دولت سے مالا مال کر دیں گے، ہم تمہیں ہر طرح کی آسائش دیں گے، ہم تمہیں جو تم مانگو گے وہ دیں گے۔ جب اس نے یہ پڑھا تو اس صحابی کو غصہ آ گیا، غصے میں کانپ اٹھے، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا پھاڑا اور زمین پر پھینک کر اس کے اوپر پاؤں رکھا اور دل میں سوچا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ کہیں، میں اگر یہ سردار میرے سامنے ہوتا تو میں اس کو قتل و غار کر دیتا اس کا۔ اسی اسلام میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رات سے پریشانی ہوئی ہے، مجھے کسی جگہ بھی زمین کا ٹکڑا میرے لیے تنگ ہو گیا ہے، مجھے کسی جگہ سکون میسر نہیں آ رہا، مجھے بتائیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی۔ یہ ہے محبت رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو تمہارے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے مجھے وہ سخت ناپسند ہے۔ اب دیکھیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ یہ سونا اور چاندی یہ عورتوں کے لیے یہ ہیں، نہ کہ مردوں کے لیے۔ یہاں تک کہ سونا اور چاندی کے بارے میں بھی یہاں تک فرمایا کہ چاندی بھی سونے کا جو دھات ہے، چاندی کا وہ دھات ہے وہ جائز ہے، لیکن وہ بھی اگر کسی حد کے اندر ہو، 4.5 ماشے سونا، 4.5 تولے چاندی کی مقدار ہو، لیکن وہ بھی 4.5 تولے ماشے سے کم ہو، 4.5 تولے ماشے سے اوپر ہوگی تو وہ بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انگوٹھی اتاری اور پھینکی، اور صحابہ اکرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہا کہ اے کعب یہ انگوٹھی اٹھا لو، یہ سونے کی انگوٹھی ہے، جا کے اپنی بیگم کو دے دینا۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس چیز پر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر ناپسندیدگی کی حالت میں آ جائے تو وہ چیز میرے لیے حرام ہے، اس کو میں قبول نہ اپنے لیے کر سکتا ہوں اور نہ اپنے گھر والوں کے لیے کر سکتا ہوں۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ اپنے گھر میں گئے، انہوں نے اپنی بیوی کو وہ واقعہ سنایا تو وہ
خوشی سے جھوم اٹھیں کہ میں قربان جاؤں آپ پر، آپ کی محبت پر۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے اندر کیا محبت ہے، اگر ہم سوچیں آج سے یہ فیصلہ کریں کہ اپنی ایک طرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف اللہ کی محبت رکھیں اور دوسرے پلڑے میں دنیا کی محبت رکھیں، تو دیکھیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا پلڑا ہلکا ہے۔ یقیناً گارنٹی کے طور پر ہمارے اس چیز کے سلسلے میں ہمارا دنیاوی محبتوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور اس میں ہمیں اپنی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس گرفت میں آ جائیں کہ ہمیں بچانے والا کوئی نہ ہو، تو پھر ہم دنیا میں اور آخرت میں بھاگتے پھریں کہ ہمیں کوئی بچا لے، لیکن اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمارے کام آئے گی۔ تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف اس چیز پر اختصار سے ختم کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سید شاہ صاحب نے بھی اپنا بہترین انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو اشعار نچھاور کیے گئے، وہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے۔ اور صوفی حارث نے بھی جو بیان فرمایا، چھوٹے موٹے انہوں نے طریقے بتائے، وہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے۔ یہ جو ہم ختم خواجگان پڑھتے ہیں، نعت رسول پڑھتے ہیں، درود و پاک پڑھتے ہیں، یہ ہماری محبتوں کا ایک اظہار ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس محبت میں ہر وقت ڈوبے رہیں، اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں، اور ہماری یہی خواہش ہونی چاہیے کہ جب ہم جائیں دنیا سے تو ہماری زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری ہو، اور ہمیں یہ خواہش ہو ہمارے دل میں کہ ہم آخرت میں جا کے دنیا کی محبتوں سے دور ہو جائیں، اور ہم خوشی سے جائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے محبت رسول، اور یہ ہے پیارے آقا، پیارے اللہ رب العزت کے اوپر محبتوں کا اظہار۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔